اس آیت کریمہ کے اندر جو سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وراثت کے اندر جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا حصہ ہے۔ مرنے والا خواہ تھوڑا مال چھوڑے یا زیادہ مال چھوڑے، وہ ایک متعین مقدار ہے جو شریعت نے متعین کیا ہے۔ لیکن زمانے جاہلیت میں بھی یہ دستور تھا کہ عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا میراث سے، بچیوں کو، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا تھا میراث سے، مرد لوگ سب قبضہ کر لیتے تھے۔ اس ظالمانہ رسم و رواج کو ختم کیا ہے اسلام نے، اور آج بھی جس کو تعلیم یافتہ دور کہا جاتا ہے، لوگ بہت ایڈوانس بنتے ہیں، لیکن آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں اور باپ کی تمام جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور بہنوں کے حصے پر قبضہ کر کے اس کو ہڑپ کر لینا حرام ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے کہ انہوں نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی حصہ بیان کر دیا۔ قرآن کریم کی مختلف آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ ان حصوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اسی آیت میں جو سورہ نساء کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اب کتنا حصہ ہے، وراثت کس اعتبار سے تقسیم کی جائے گی، عورت کو کتنا ملے گا، اگر عورت ماں کی شکل میں ہے تو کتنا پائے گی، بیوی کی شکل میں ہے تو کیا حصہ ملے گا، بہن اور بیٹی ہے تو کتنا حصہ ملے گا، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے سورہ نساء کے اندر۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد میں لڑکوں کو لڑکیوں کا ڈبل حصہ ہے، یعنی اگر لڑکا 2 روپیہ پائے گا تو لڑکی 1 روپیہ پائے گی، لیکن بالکل محروم کر دیا جائے یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم نے جہیز میں سامان دے دیا ہے، شادی میں خرچ کر دیا ہے، تو جہیز اور شادی میں دینے سے وراثت کا حق نہیں ادا ہوگا، اس کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ وراثت کہتے ہی ہیں کہ مرنے کے بعد جو جائیداد، جو پراپرٹی، جو بینک بیلنس مرنے والے کا تھا، اس کو شریعت کے اصول کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے اس معاشرے پر کہ بہت سے دیندار کہلانے والے حضرات بھی جو چلہ بھی لگاتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن جب وراثت تقسیم کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو بڑی خاموشی کے ساتھ بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور انہیں محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ حرام ہے، اور ان کا حق کھا جانا اور ان کا حق دبا دینا، ان کو نہ دینا، یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے، جرم عظیم ہے، جس کے بارے میں قیامت میں باز پرس کی جاوے گی۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد میں ان کو شہادت ملی، تو ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائیوں نے سارے مال پر قبضہ کر لیا اور ان کی بیوی کو اور ان کی بیٹیوں کو محروم کر دیا۔ ان کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ چنانچہ شریعت کا حکم آ گیا۔ آپ نے سعد بن ربیع کے بھائیوں سے کہا کہ ان کا حصہ شریعت کے مطابق انہیں دے دو۔ اسلام میں سب سے پہلے وراثت پر عمل حضرت سعد بن ربیع کی اولاد میں کیا گیا ہے۔ اس لیے اپنے تمام بھائیوں سے، خاص طور سے جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی بہنوں کو اور ان تمام عورتوں کو شریعت میں جو حصہ متعین کیا ہے، علماء سے پوچھ کر، مسائل معلوم کر کے ان کا حق ان کو دیں گے اور وراثت میں ان کا حصہ ان تک پہنچائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دیں گے
تو آپ کا نقصان ہوگا۔ شریعت کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے میں نقصان مومن کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی روزی عطا فرمائے گا۔ اس لیے دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک شعبے پر عمل کرنا، دوسرے کو چھوڑ دینا اور اپنی منمانی دیندار کہلانا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کے سارے حکام پر عمل کرنے کے بعد ہی ایک آدمی مومن کامل بنتا ہے۔ اس لیے وراثت کے سلسلے میں جو اب تک کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے اور ان کا حق ان تک پہنچائیے، اور اللہ سے توبہ کیجیے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قطع میراثا فرضہ اللہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ۔ جو آدمی اس میراث کو کاٹ دے جس کو اللہ نے متعین کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا، اس کا حصہ جنت سے کٹ جائے گا۔ کتنی بڑی یہ وعید ہے کہ اگر میراث میں حصہ نہیں دیا تو جنت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غضب ایسے لوگوں پر ہوتا ہے جو شریعت کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق میراث کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔